الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام احباب آواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ قابل احترام معزز و محترم مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز کے لیے آج کی اس بابرکت تقریب میں حاضر ہونا سعادت کی اور شرف کی بات ہے۔ ایک ایسی بابرکت تقریب جو نبی اکرم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک سے منسوب ہے، اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان حق باہو قدس سرہ العزیز کے مبارک اسم سے منسوب ہے، اور اس میں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان بابرکت ہستیوں کے پیغام میں، ان کی تعلیمات میں ایک مرتبہ پھر اتر کے جھانکیں اور اپنی ظاہری اور روحانی اصلاح کے لیے، اپنی ظاہری اور روحانی تطہیر کے لیے، اپنی ظاہری اور روحانی پاکیزگی کے لیے ہم ان سے مزید کیا اخذ کر سکتے ہیں اور کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بندوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں عنقریب اپنی اس پھیلی ہوئی کائنات کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور اس کے بعد ہم تمہیں خود تمہارے اپنے انفس کے اندر، تمہاری اپنی جانوں کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، اور وہ نشانیاں دکھانے کا مقصد یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر حق اچھی طرح واضح ہو جائے، حق اچھی طرح واضح ہو جائے، تاکہ تم شک میں نہ رہو، وسوسے میں نہ رہو، شبے میں نہ رہو، تمہیں اپنے مالک کے اور اپنے خالق کے ہونے کا یقین نصیب ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس آیت مبارکہ میں اگر غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معرفت کے، اپنی پہچان کے اور اپنی طرف آنے کے دو راستے بیان کیے۔ پہلا راستہ یہ بیان کیا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم تمہیں آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ آفاق سے کیا مراد ہے؟ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وفی انفسہم، اور خود ان کو ان کی اپنی جانوں کے اندر نشانیاں دکھائیں گے۔ انفس سے کیا مراد ہے؟ اگر مالک کو پہچاننا ہو، اس کی معرفت حاصل کرنی ہو، اس کی سمجھ حاصل کرنی ہو، تو اس کے لیے
محض آفاق میں دیکھ لینا ہی کافی تھا. لیکن جیسے مرزا داغ دہلوی نے کہا تھا کہ کس کا یقین کیجئے کس کا یقین نہ کیجئے، کس کا یقین کیجئے کس کا یقین نہ کیجئے، لائے ہیں اس کی بزم سے یار خبر الگ الگ. جس نے جس زاویہ نظر سے دیکھا وہ اسی طرح کی خبر لے کے لوٹا. جس نے حواس کے ذریعے پہچانا، فزکس کی لیبارٹری میں پہچانا، بایولوجی کے علم کے ذریعے پہچانا، کوانٹم سے پہچانا، مکینکس سے پہچانا، ایٹم سے پہچانا، نیوکلیئر سے پہچانا، نیورولوجی سے پہچانا، آفاق کے دیگر علوم سے پہچانا، اس نے آ کے اس کی خبر ایک الگ انداز میں دی. اور جس نے منطق کے ذریعے، علوم کے ذریعے، بحث کے ذریعے، دلیل کے ذریعے پہچانا، اس نے آ کے اس کی خبر الگ دی. لیکن سب نے خبر اسی کی دی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے، ہوا ہے، بلندی ہے، نور ہے، روشنی ہے، فلک ہے، افلاک ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، درخت ہیں، پتے ہیں، بارش ہے، بوندیں ہیں، شبنم ہے، جو کچھ بھی ہے یہ کسی ایک کے ہونے کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے. اور جو لوگ آفاق میں غور کرتے ہیں، ان افلاک میں غور کرتے ہیں، فطرت کے اندر غور کرتے ہیں، قرآن مجید کیا بیان کرتا ہے کہ بالآخر وہ بھی پہنچتے کہاں پہ ہیں اگر ان کی صداقت اور دیانت ان کے شعور کے ساتھ ان کی ہم رکاب رہے تو وہ پہنچتے کہاں پہ ہیں؟ سنوریہم آیاتنا، وہ ہماری ہی نشانیوں کو پاتے ہیں آفاق کے اندر. یعنی اگر انسان اپنی عقل میں متعصب نہ ہو، اپنی عقل میں جانبدار نہ ہو، اپنے عقل اور اپنے شعور میں خائن نہ ہو، تو کائنات کی ہر تجلی اس کو اس کے مالک کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ مشاہدہ اس کا ادنا سے ادنا ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، اگر وہ اپنی عقل اور اپنی جستجو کے ساتھ صادق ہے، سچا ہے، تو اس کا ہر مشاہدہ اس کو اس کے مالک کی طرف لے کے جاتا ہے. میرے بھائیوں، مگر علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم کی کوئی حد نہیں ہے. جب ایتھنز میں سقراط پہ مقدمہ چلا تو وہاں اس نے یہ کہا تھا کہ مجھ میں اور ایتھنز کے باقی جو یہاں فلسفی ہیں ان میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور یہ نہیں جانتے کہ یہ کچھ نہیں جانتے. میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور یہ نہیں جانتے کہ یہ کچھ نہیں جانتے. اس لیے علم کا مالک صرف اللہ ہے. کلی علم کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوا سوائے اس کے جس کے سینے پہ اللہ علم کو کھول دے. جیسے اللہ نے اپنے انبیاء کو علوم عطا کیے، اور خاص کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. لیکن جو علوم موجود ہیں وہ انسان 3 طرح سے حاصل کرتا ہے. کتنی طرح سے؟ بولیں کتنی طرح سے؟ 3 طرح سے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. علم کے حاصل کرنے کے ذریعے کتنے ہیں؟ 3. جو علم حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ ہے وہ حسی ہے. حس، سینسز. سینسز کتنی ہوتی ہیں؟ 5. حصے کتنی ہیں؟ 5. چھونے کی حس جسے لمس کہتے ہیں،
چکھنے کی حس جسے حس مذوقی کہتے ہیں، دیکھنے کی حس، سننے کی حس اور سونگھنے کی حس۔ تو میرے بھائیوں، ان 5 حصوں سے، ان 5 سینسز سے انسان جو علم حاصل کرتا ہے اسے علم بالحواس کہتے ہیں۔ جو موجودہ جدید سائنس ہے دنیا کی، دنیا کے موجودہ جدید جتنے علوم ہیں ان کی اکثریت علم بالحواس ہے، یعنی حواس کے ذریعے حاصل کیے گئے، ان 5 حصوں کے ذریعے حاصل کیے گئے۔ پھر اس سے ماوراء ایک علم آتا ہے جو بعض دفعہ حس کی قید میں ہوتا ہے اور بعض دفعہ حس کی قید میں نہیں ہوتا۔ وہ علم ہے جو انسان حواس کے ذریعے نہیں بلکہ عقل کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ جیسے تاریخی واقعات ہیں، وہ حسی قید میں نہیں آ سکتے مگر انسان انہیں اپنی عقل کے ذریعے مطالعے کتب سے حاصل کرتا ہے۔ اور جو فلسفہ اور منطق ہے اس کا زیادہ تر تعلق علم بالعقل سے ہوتا ہے، اس میں حسی تجربہ نہیں ہوتا، اس میں عقلی تجربہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگوں کا جو علم ہے وہ ان 2 ذرائع پہ، ان 2 ذریعوں پہ محدود ہو جاتا ہے، یا حواس کے ذریعے یا عقل کے ذریعے۔ علم کا ایک تیسرا ذریعہ بھی ہے، علم کا ایک تیسرا ذریعہ بھی ہے، جس تیسرے ذریعے کو عام طور پہ لوگ سمجھتے نہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ اس کی طرف جاتے نہیں، جس کے لیے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مسئلے کو بڑی خوبصورتی، سادگی سے عام کسان اور عام لوگوں کی زبان میں بیان فرمایا۔ شریعت دے دروازے اچے، راہ ربانہ موری ہوں، عالم فاضل لنگڑ نہیں دین دے، جو لگیا وہ چوری ہوں۔ تیسرا جو ذریعہ علم ہے وہ انسان کے اندر سے، باطن سے نکلتا ہے، اس کی روح کے ذریعے جاتا ہے، اس کے اپنے اندر ہے۔ اب یہ جو دونوں علم کے خارجی ذرائع ہیں، باہر کے ذریعے ہیں، حواس اور عقل، یہ دونوں آپ کو کس چیز کا علم عطا کرتے ہیں؟ آفاق کا علم عطا کرتے ہیں۔ سنُرِیہِمْ آیاتنا فی الآفاق، یہ دونوں جو علم کے ذریعے ہیں، حس بھی اور عقل بھی، یہ آفاق کا علم عطا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفاق کے علم کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی بیان فرمائی کہ یہ آفاق میں بھی میری نشانیوں کو دیکھیں گے اور انفس میں بھی میری نشانیوں کو دیکھیں گے۔ جب انفس کی طرف جانا ہے، انفس سے کیا مراد ہے؟ انفس کا لفظ نفس سے نکلا ہے، اور جو نفس ہے یہ اپنی جان کو کہتے ہیں، اور جو نفس ہے یہ روح کو بھی کہتے ہیں۔ انفاس قدسی، مقدس روحیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم انہیں ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں گے، اور جو اپنی جان کے اندر اترنا ہے، اپنے آپ کے اندر اترنا ہے، یہ علم کا تیسرا ذریعہ ہے جس کو صوفیاء علم روحانیت کہتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ خدا تعالی کی نشانیوں کو تلاش کرتا ہے حواس کے ذریعے اور عقل کے ذریعے، وہ آفاق میں غور کرتا ہے، اور جو خدا کی نشانیوں کو اپنے وجود کے اندر تلاش کرتا ہے وہ اپنی روح کے ذریعے تلاش کرتا ہے، اپنے اندر سے سفر کرتا ہے۔ ایک آدمی تھا، تاجر تھا، پرانے زمانوں کی بات ہے۔ اس نے کہا بھائی میں روزہ رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، علماء کی مجلس ہوتی ہے، واعظ سننے چلا جاتا ہوں،
میرے لیے یہ دین کافی ہے، اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، بھائی یہی ہے، روزہ رکھو، نماز پڑھو، صدقہ دو، خیرات کرو، علماء کے واعظ نصیحت سنو، اور بس یہی بات ہے۔ اور یہ کیا اندر کی بات کرتے ہیں لوگ، اندر کچھ نہیں ہوتا۔ ایک درویش کھڑا تھا پیچھے، اس نے کہا بیٹا وقت آنے پہ تمہیں جواب مل جائے گا۔ اس تاجر نے کہا دیکھتے ہیں۔ تاجر اپنا کاروان لے کے تجارت کے لیے روانہ ہوا، اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ قافلے سال 2 سال تجارت میں رہتے تھے، دور دراز کے سفر کر کے واپس آتے تھے۔ اس نے ایک معمار کو بلایا، ایک انجینئر کو بلایا تاجر نے، اور اسے بہت سی دولت دی۔ دولت دے کے کہا کہ بھیا یہ لے لو، میں جب واپس آؤں تو اس نقشے کے مطابق میرا مکان تیار ہو۔ اس انجینئر نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ شخص انجینئر کو پیسے دے کے اپنا کاروان لے کے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ 2 سال کی مدت گزری اور وہ واپس آیا۔ انجینئر کو اس نے بلایا، ہاں بھائی میرے مکان کا کیا بنا؟ اس نے کہا مکان تیار ہے تمہارا۔ صبح ہوئی، وہ بڑا تیار ہوا، اس سے ملا اس سے ملا، دوستوں اور رشتہ داروں کو مل کے، ہاں بھائی میں اپنا مکان دیکھنے جا رہا ہوں۔ اپنا مکان جا کے دیکھا اس نے، خوبصورت محل، عالی شان بلڈنگ، بہترین باغیچے بنے ہوئے، خوبصورت پھول لگے ہوئے، سنگ مرمر لگا ہوا، لکڑی کا شاندار منقش کام کیا ہوا، قیمتی پردے لٹکے ہوئے، بہترین قالین بچھے ہوئے، اچھا لگژری فرنیچر وہاں پہ لگا ہوا، جگہ جگہ روشنی کے لیے شمعدان اور فانوس لگائے گئے اور شمعیں جل رہی ہیں اندر۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص انجینئر سے غصے ہو گیا۔ اس نے کہا تو نے پورے مکان کا ستیہ ناش کر دیا۔ انجینئر نے کہا کیا ہوا، اتنا خوبصورت تو ہے، دروازے ہیں، قالین ہیں، فرنیچر ہے، پردے ہیں، فانوس ہیں، شمعدان ہیں، اور کیا چاہیے تیرے کو؟ اس نے کہا کہ اتنا بڑا مکان تو نے بنا دیا، اس میں تازہ ہوا کے لیے اور اندر کے دھوئیں کے نکلنے کے لیے تو نے کہیں روشن دان نہیں رکھا کہ شمع بند ہو تو سورج کی روشنی بھی آ سکے اور کوئی تازہ ہوا بھی اندر آ سکے۔ پیچھے وہ درویش کھڑا تھا، اس نے کہا تاجر میاں غصہ ہونے کی بات نہیں ہے، دین بھی انسان سے ایسے ہی تقاضا کرتا ہے، عمارت جتنی خوبصورت بنا لو، سورج سے فیض لینے کے لیے اندر کا روشن دان کھولنا پڑتا ہے۔ اگر اندر کا روشن دان نہ ہو تو نہ تازہ ہوا اندر آئے گی، نہ اندر کا دھواں باہر نکلے گا۔ وہ جیسے میر نے کہا تھا کہ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ یہ جو اندر کا دھواں ہے اس کا اخراج کدھر سے ہوگا اگر اندر کی کھڑکی نہیں کھلے گی؟ اس لیے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل ایسا ملے گا جس دل دی تاکی لائی ہوں۔ اندر کی کھڑکی کا کھلنا ضروری ہوتا ہے، اندر دی تاکی دا کھلنا ضروری ہے، اندر دے روشن دان دا کھلنا ضروری ہے۔ اگر اندر کا روشن دان نہ کھلے تو انسان یک رخا ہو جاتا ہے، وہ مٹی کا پتلا رہ جاتا ہے، اس کی روح کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو انفس کا علم ہے اور آفاق کا علم ہے، ان دونوں کا اشتراک ضروری ہوتا ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آفاق میں بھی میری نشانیوں میں غور کرو اور انفس کے اندر بھی اترو، اپنے اندر بھی میری نشانیوں پہ غور کرو۔ اس لیے جو آفاق کا علم ہے وہ انسان کے لیے معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے، قومی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ سائنس کا علم ہے، ریاضی کا علم ہے، منطق کا علم ہے، حکمت کا علم ہے، میڈیسن کا علم ہے، باقی دنیا کے جدید علوم ہیں، یہ آفاقی علوم ہیں، ان کا حصول ضروری ہے مگر ان کا تعلق قومی زندگی کے ساتھ ہے۔ لیکن جو انفس کا علم ہے، جو اندر کا علم ہے، وہ انسان کا باطنی روحانی علم ہے، اس کا تعلق انسان کی اپنی شخصیت سے، انسان کی اپنی سیرت سے ہوتا ہے۔ اگر فرد مستحکم نہ ہو، قوم کبھی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ جیسے قوم کے استحکام کے لیے آفاقی علوم ضروری ہیں، فرد کے اپنے استحکام کے لیے، اس کی اپنی اسٹیبلٹی کے لیے اندر کا علم ضروری ہے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملکست تن خاکی ودی روح روان است، جو ملک ہوتا ہے یہ خاکی جسم ہوتا ہے، اور جو دین ہے یہ ملک کے اندر روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی طرح انسانی معاشرت کے اندر یہ آفاقی علوم یہ بدن کی حیثیت رکھتے ہیں، روح کا علم یہ روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ جسد ہو اور روح نہ ہو، انسان کامل نہیں ہو سکتا، اور جسد نہ ہو تو روح اپنا اظہار کہیں نہیں کر سکتی۔ روح کو اظہار کرنے کے لیے ایک جسد درکار ہوتا ہے۔ سراپا روح ہو، جسد غائب ہو جائے، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سراپا نور تھا، سراپا نور کو بھی جب آپ کی اور میری ہدایت کے لیے بھیجنا تھا، بشر کا جسد عطا کر کے بھیجا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے یہ دونوں ضروری ہوتی ہیں، ان دونوں کا تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو یہ فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سواریوں پر سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوق کے اوپر فوقیت عطا کی، فضیلت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، انسان کی وہ فضیلت کس چیز کے ساتھ قائم ہے؟ انسان کی وہ فضیلت اندر کی محض ستاروں کو تلاش کرنے سے نہیں ہے، جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسب ہمت سوئے اختر تافتی، آدم مسجود را نشناختی۔ تو نے ستاروں کے اوپر تو کمندے ڈال لی ہیں مگر اپنے دل سے غافل و بے خبر ہو گیا۔ یہ جو جدید دور ہے، اس جدید دور کے سارے علوم، وہ معیشت سے متعلقہ ہوں، وہ معاشرت اور عمرانیات سے متعلقہ ہوں، وہ نفسیات سے متعلقہ ہوں، وہ باقی سائنسوں کے ساتھ متعلقہ ہوں، ان علوم کی بنیاد مادیت کے اوپر ہے۔ اور افسوس کہ ہم دو چیزوں کو بھول گئے۔ میرے دوستو، وہ دونوں چیزیں نہ بھولنے والی تھیں، اور میں اس زندوں کے شہر جہلم میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تہذیبوں کا سنگم ہیں۔ جہلم وہ جگہ ہے جہاں کئی تہذیبیں آ کے ملتی ہیں، اور جہلم وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے لوگ آسودہ خاک ہیں۔ سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو غریق رحمت کرے کہ انہوں نے ہمیں یاد دلایا اور اس کی قبر تعمیر کروائی۔
یہ محض قبر نہیں ہوتی، روہتاس کا قلعہ محض اینٹوں کا ایک ڈھانچہ نہیں ہے، وہ اس کے علاوہ آپ کو بہت سی داستانیں سناتا ہے، کبھی اسے سنیں۔ دو چیزیں ہم بھول گئے، ایک ہم 1857 کو بھول گئے اور دوسرا ہم علامہ اقبال کو بھول گئے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ 1857 سے پہلے اور 1857 کے بعد ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم دو الگ الگ قومیں ہیں۔ ایک وہ قوم جو یہاں مسلمان کے نام پہ 1857 سے پہلے آباد تھی، اور ایک وہ قوم جو یہاں 1857 کے بعد آباد ہے۔ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری علامہ اقبال، جنہوں نے 1857 کے بعد کی تہذیب کو سمجھا اور یہ بتایا کہ تمہارے اوپر مسلط کون ہے، وہ تم سے چاہتا کیا ہے، اور اس کے کئی مقامات پہ انہوں نے اظہار کیا۔ ایک مختصر اظہار میں اس کو یہ کر دوں، علامہ اقبال فرماتے ہیں، باز نہ ہوگا کبھی بندہ کب کو ہمام، حفظ بدن کے لیے روح کو کر دوں ہلاک۔ اللہ نے تمہیں شاہین بنایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شاہینوں کا نظریہ ہے، اور یہ تمہیں مادیت سے ماورا لے جاتا ہے، لیکن جو تہذیب تمہارے اوپر مسلط ہے وہ فاختاؤں اور کبوتروں کی تہذیب ہے۔ کیا شاہین فاختاؤں اور کبوتروں کی غلامی پہ آمادہ ہے؟ اگر ہے تو ان کی تہذیب قبول کر لے۔ شاہین کو بھی فاختہ اور کبوتر کی طرح اپنے بدن کے لیے زندہ رہنا چاہیے، لیکن جو شاہین ہے وہ اپنے بدن کے لیے زندہ نہیں رہتا، شاہین اپنی روح کے لیے زندہ رہتا ہے۔ حفظ بدن کے لیے اپنی روح کو ہلاک نہ کرنا۔ بدن کا تعلق میٹر سے ہے، مٹیریل سے ہے۔ اس لیے علامہ اقبال ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ۔ جو مغرب ہے اس کی سرشت کے اندر تجارت ہے، کیونکہ مغرب کی ساری تہذیب مادے پہ کھڑی ہے، اور جو مشرق ہے، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں یہ سارے مشرق سے طلوع ہوئے۔ ہندو دھرم دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے، قدیم ترین دھرم ہے، مشرق سے پیدا ہوا۔ یہودیت مشرق سے پیدا ہوئی، عیسائیت مشرق سے پیدا ہوئی، بدھ مت مشرق سے پیدا ہوا، زرتشت مشرق سے پیدا ہوا، اسلام کا ظہور مشرق سے ہوا۔ مشرق کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے روحانی بنایا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی سرشت کے اندر مادہ کے پرستار نہیں، یہ روح کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اور جو مغرب ہے وہاں کی تہذیب کے اندر مادہ خاصیت رکھتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں اس بحث کو الجھانا نہیں چاہتا اور آپ کے لیے کوئی مشکل یا ثقیل بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف مادی ترقی کے لیے ہی پیدا نہیں کیا، گو کہ وہ بھی ضروری ہے، مگر اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کچھ فرائض رکھے ہیں، اور ان فرائض میں جو بنیادی بات ہے وہ اپنے نفس کا خیال کرنا، اپنے اندر کا خیال کرنا، اپنے اندر جھانکنا کہ اللہ نے مجھے کیسا پیدا کیا، مجھے ایسا کیوں پیدا کیا، میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خاصیتیں کیا رکھی ہیں جن کی تلاش ضروری ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے قرآن میں یہ یاد دلاتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شہرت سے بھی زیادہ تیرے قریب رہتے ہیں۔ خدا نے کیوں یہ یاد دلایا قرآن میں؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تمہارے انفس میں ہے، کاش کہ تم اسے دیکھتے۔ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خواج خدردی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق دا ڈیوا بال ہے میرے، متا لبی یار کھڑاتی ہوں۔ شوق کا دیا تو جلا، چراغ آرزو تو روشن کر، چراغ تمنا تو روشن کر، طلب کا دیا تو جلا۔ جب تو طلب کا وہ دیا جلائے گا پھر تجھے معلوم ہوگا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر کون سا نور رکھا ہے. اس لیے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا لا یسعنی ارضی ولا سمائی، میں آسمان و زمین میں نہیں سماتا، ولیکن یسعنی فی قلب عبد المؤمن، میری ذات کی سمائی بندہ مومن کے دل کے اندر ہے. اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر تلاش کرو. میرے بھائی اور بزرگوں، ایک آدمی کہنے لگا یہ تو مٹی ہے، مٹی کے اندر نور کیسے ہوگا؟ مٹی کے اندر نور کیسے ہوگا؟ پیاسا تھا، صحرا میں کھڑا تھا، اس نے یہ سوال پوچھا کہ مٹی سے نور کیسے نکلے گا؟ جو ساتھ شخص کھڑا تھا اس نے کہا کہ بیٹا پیاس لگی ہے؟ جی لگی ہے. پانی کہاں سے لو گے؟ اس نے کہا جی کنویں سے لوں گا. اس نے کہا کنواں کدھر ہے؟ کہا زمین پہ. کہا زمین تو مٹی ہے، مٹی سے شفاف پانی کیسے نکلے گا؟ مٹی چو صاف پانی نکل دے نا، یہ ایسا مندے ہیں. اوئی بھینسے، اوئی گائیں جیدی رگائیں چو خون نکل دے، اوئی گاں تے اوئی ماجھے جیدی رگائیں چو صاف تے شفاف نورانی دودھ بھی نکل دے. لیکن گالے ہے کہ تو تلاش کے نو کر دیں دودھ نو یا گوبر نو، او دے اندر تے دوئیں ہیں. تو تلاش کے نو کر دیں خون نو یا دودھ نو، مجھ دے اندر تے دوئیں ہیں. جیسے لبنی ہے تے لب ویسی. میرے بھائیو، یہ مادہ بھی ہے، یہ جنسی تسکین کا باعث بھی ہے، اور اس کے اندر رب نے نور بھی رکھا ہے. اب ڈھونڈ لو اس میں سے کیا ڈھونڈنا چاہتے ہو، تلاش کر لو اس میں سے کیا تلاش کرنا چاہتے ہو. جو تمہاری طلب ہے اس سے وہ نکل آئے گا. ہر ایک کو اس کی طلب کے مطابق ملتا ہے، ہر ایک کو اس کی جستجو کے مطابق ملتا ہے، ہر ایک کو اس کی تمنا اور خواہش کے مطابق ملتا ہے. تم چاہتے کیا ہو، طلب کیا کرتے ہو؟ جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ چیز تمہارے در پہ ہو جاتی ہے، تمہارے پیچھے ہو جاتی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے تلاش کرتے ہو تو یاد رکھو میں تم سے دور نہیں ہوں، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ خود تم اپنی جان کے اتنے قریب نہیں جتنا میں تمہاری جان کے قریب ہوں، جتنا میں تمہاری جان کے قریب ہوں. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، بات اصل طلب کی ہے کہ ہم اسے طلب کیسے کرتے ہیں، ہم اسے طلب کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے. نماز وہی ہوتی ہے، نماز وہی ہوتی ہے، سجدہ وہی ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کی تکبیر وہی ہوتی ہے، یہ تسبیح وہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کی تکبیر وہی ہوتی ہے، مگر کہنے کا زاویہ بدل جاتا ہے جب طلب تبدیل ہوتی ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تب و تابے یکے اللہ اکبر نہ گنجت در نماز پنجگانا. تو 5 نمازوں میں درجنوں مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر مگر اس کی تاثیر کو محسوس نہیں کرتا. اگر تو تاثیر کو محسوس کرے، ایک مرتبہ کی اللہ اکبر تیرے قلب و بدن کو جلا کے رکھ دے. غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سب کی نماز ان کی طلب کے مطابق نفع دیتی ہے. مثال کے طور پہ جو بچوں میں پریشان ہے وہ سجدہ ریز ہوگا، روئے گا، خدا کے سامنے گڑ گڑائے گا. اسے بچوں کے معاملے میں نماز کے ذریعے تسکین پہنچ جائے گی. کیوں؟ اس کی طلب یہی تھی. رزق میں تنگی کا شکار ہے، اللہ سے مدد چاہتا ہے، فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہ نماز کے ذریعے مدد ڈھونڈے گا، اسے آہستہ آہستہ بتدریج رزق میں برکت مل جائے گی. کیوں؟ اس نے نماز میں مانگا ہی یہی تھا، اس کی طلب ہی یہی تھی. فرمایا جو اس سے بڑھے یعنی دنیا سے بڑھے
کہ بچوں کی تکلیف سے، یہ رزق کی تنگی سے بڑھ کے خدا سے کچھ مانگتا ہے، وہ کہے گا مولا دوزخ سے بچا لے، دوزخ سے بچا لے۔ یہی نماز اس شخص اور دوزخ کے درمیان پردہ بن جاتی ہے، یہ اسے دوزخ سے بچا لے گی۔ ایک شخص ہے جو یقین میں اس سے تھوڑا زیادہ ہے، وہ کہتا ہے مولا جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ چاہیے، یہی نماز اس کے لیے بلندی کا زینہ بن جائے گی اور وہ زینے طے کرتا ہوا جنت کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ جائے گا۔ عمل تو وہی ہے، نماز تو وہی ہے، کلمات وہی ہیں، اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، اس کی تمجید بیان کرتے ہیں، اس کی فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن مجید سے، سورت پڑھتے ہیں، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تشہد کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں۔ عمل تو سب کا یہی ہے، کلمات سب کے یہی ہیں۔ ایک کو بچوں کے غم سے نجات ملی، ایک کو رزق کے غم سے نجات ملی، ایک کو دوزخ سے نجات مل گئی، ایک کو جنت میں اعلیٰ درجہ مل گیا۔ یہ تمام مدارج ہر ایک کو اس کی طلب کے مطابق عطا ہوئے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکھانو بھو دوزخ والا، لکھانو بھو دوزخ والا۔ بھو ساری پرانی جڑی زبان آئی، اس پرانی زبان دے اندر بھو ڈر آکھنے ہے، خوف آکھنے ہے، بھو ایسا ڈر ہے، ایسا کڑی گلے نہ بھو ہے۔ بھو ڈر کو کہتے تھے، خوف کو کہتے تھے۔ لکھانو بھو دوزخ والا ایک نت بہشتوں رسدے ہوں۔ رسنا سمجھتے ہو ناراض ہونا، منہ اٹا کے بیٹھ جاؤنا۔ آکے کئی ایسے ہیں جنہیں دوزخ کا ڈر کھائے جاتا ہے اور دوزخ کے ڈر سے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں قیامت کے دن وہ کہے گا جاؤ یہ محل اور یہ باغ تمہیں دیا جنت کا، وہ روٹھ کے بیٹھے ہوں گے، کہیں گے مولا نہیں جانا، کیوں نہیں جانا میرے بندے، ہم نے تو یہ تجھ سے مانگا ہی نہیں تھا، ہم نے تو تجھ سے رضوان و غلمان کا سوال نہیں کیا تھا، ہم نے تو تجھ سے محل اور باغ کا سوال نہیں کیا تھا، ہم نے تو تجھ سے نہروں کا اور پھلوں کا سوال نہیں کیا تھا، ہم نے تو تجھ سے تیری ذات کا مطالبہ کیا تھا، ہم نے تو تجھ سے تجھے چاہا تھا، ہمیں تو چاہیے۔ اب نماز وہی ہے، اسی نماز سے وہ دوزخ سے بچ گیا، وہ جنت کو پا گیا، اور یہ منتہائے مقصود کو پا گیا، جو سب سے اعلیٰ مقصد ہے یہ اس کو پا گیا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ صرف طلب کی بات ہوتی ہے، عمل وہی ہوتا ہے، عمل نہیں بدلتا، طلب بدلتی ہے۔ عمل وہی رہتا ہے، تکبیر وہی رہتی ہے، تسبیح وہی رہتی ہے، طلب جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے، طلب طے کرتی ہے آپ کو کیا ملے گا آخر میں۔ جس کی طلب خدا ہے، جس کی طلب مولا ہے، جس کی طلب مالک و خالق کی ذات ہے، جس کی طلب اسی کی رضا، اس کی تمنا، جس کی طلب اس کا عشق، جس کی طلب ہے اس کا قرب، جس کی طلب ہے اس کا وصال، جس کی طلب ہے اس کی معرفت، جس کی طلب ہے اس کو وہ عطا کرتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اولیاء اللہ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے مولا سے کم تر چیزوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، مولا سے اسی کی ذات کو مانگو، اس سے اسی کا سوال کرو۔ یہ توحید خالص ہے، یہ حقیقی توحید ہے کہ غیر اللہ کا خیال دل سے نکل جائے، غیر اللہ کی طلب دل سے نکل جائے، غیر اللہ کی تمنا دل سے نکل جائے، غیر اللہ کی آرزو دل سے نکل جائے، غیر اللہ کا ارادہ اور خیال تک دل سے نکل جائے، دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کی ذات سما جائے۔ آپ جسے طلب کرتے ہیں ویسے اس کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، دنیا میں آپ دیکھیں، میں آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، تاجر کی بیٹھک پہ جائیں، کس کا رش ہوگا؟ تاجروں کا۔ اللہ ان روحوں کو اکٹھا کر دیتا ہے،
زمیندار کے ڈیرے پہ جائیں کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے، زمیندار بیٹھے ہوں گے، اللہ نے ایک طرح کی روحیں اکٹھی کر دی زمین پہ۔ عالم کی مجلس میں چلے جائیں کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے، علماء بیٹھے ہوں گے، کیوں؟ اللہ ایک طرح کی روحوں کو جمع کر دیتا ہے۔ کسی گنہگار کے ڈیرے پہ چلے جائیں، بہت اچھے اعمال نہیں ہیں جن کے، ان کے ہاں سارے اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ شوبز میں کسی کے ڈیرے پہ چلے جائیں، وہاں سارے آپ کو شوبز کے لوگ ملیں گے۔ کسی صحافی کے ڈیرے پہ چلے جائیں، بیٹھک پہ چلے جائیں، وہاں آپ کو سارے اسی طرح کے لوگ۔ اللہ ایک جیسی روحوں کو ہر جگہ جمع کر دیتا ہے، اکٹھا کر دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی ہم تو کہتے ہیں، سنتے ہیں نا، حدیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، جو جس سے محبت کرتا ہے دنیا میں بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ طے تو یہی ہو جاتا ہے، یہ یہی مل جاتا ہے، جو جسے چاہتا ہے خدا اسے ویسے لوگوں کے ساتھ جمع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو جس چیز کی طلب کر رہا ہے، یہ فطرت کا اصول ہے کہ وہ اس کے گرد جمع ہو رہی ہے۔ آپ نے جو مانگا وہ آپ کے طرف آنا شروع ہو گئی، اس لیے وہ اپنی طرف آنے کی امید دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے بندے، تو میری طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے، میں تیری طرف چل پڑتا ہوں۔ تو میری طرف ایک بالشت چلتا ہے، میں تیری طرف ایک قدم چلتا ہوں۔ تو میری طرف ایک قدم چلتا ہے، میں تیری طرف 10 قدم چلتا ہوں۔ تو میری طرف چل کے آتا ہے، میں تیری طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ لیکن تو ارادہ تو کر، طلب تو کر، مانگ تو صحیح اس کو۔ دل تو کیا چیز ہے، ہم روح میں اتر جاتے ہیں، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ چاہو تو صحیح اس کو، مانگو تو صحیح اس کو اسی سے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کی نشانیوں کو آفاق میں تلاش کرو اور اس کی نشانیوں کو انفس میں تلاش کرو، اسی کی طلب رکھ کے۔ اس لیے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تربیت فرمائی، وہ آپ نے یہ فرمائی کہ دل، عقل اور بدن، یہ تینوں جو علم کے ذریعے ہیں، یعنی حواس، عقل اور وجدان، حواس، عقل اور وجدان، یہ تینوں اسی ایک ذات کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور اس کا طریقہ آپ نے کیا بتایا؟ اس کا طریقہ آپ نے فرمایا کہ تصور اسم اعظم اختیار کرو، کیونکہ جو نظارہ ہے یہ آپ کو اسی کی طرف کھینچتا ہے، نظارہ جلوے کی طرف کھینچتا ہے، نظارہ جس چیز کا ہوتا ہے اس کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ غور کریں، آپ کبھی پھولوں کو دیکھتے ہیں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، روضہ رسول کو دیکھتے ہیں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، حسین منظر دیکھتے ہیں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، پسندیدہ چہرے کو دیکھتے ہیں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کبھی موبائل سکرین پہ، اللہ معاف کرے، ہر ایک کی حفاظت فرمائے، آپ کوئی حادثہ دیکھیں، خون دیکھیں، طبیعت خوش ہوتی ہے، اداس ہوتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جو نظارہ ہے، جو آنکھ ہے، یہ دل کی جاسوس ہے۔ آنکھ کیا ہے؟ دل کی جاسوس ہے، جو دل کو خبریں بھیجتی ہے۔ پھول دیکھا تو دل کو خبر آنکھ نے بھیجی، کعبہ دیکھا تو دل کو خبر آنکھ نے بھیجی، کوئی حادثہ دیکھا تو دل کو خبر آنکھ نے بھیجی۔ جو چیز دیکھی وہ خبر دل کو پہنچی، دل پہ ویسے ہی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کثرت سے تم اللہ کے نام کو اپنا نظارہ بنا لو گے، تمہاری آنکھ تمہارے دل کی جاسوس ہے، یہ تمہارے دل کو ہر وقت مولا کی خبر پہنچاتی رہے گی۔
جس طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، ابا جان میں اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں ٹک ٹکی لگا کے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول پاک کی زبان مقدس سے سنا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جو پرانے سلاسل طریقت سے وابستہ ہیں وہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں وظائف سے کہ جتنے پرانے نسخے تھے دلائل الخیرات کے، دلائل الخیرات درود جو امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس میں مسجد نبوی شریف کی تصویر بنی ہوتی تھی، گنبد شریف کا نقشہ ہوتا تھا، حجرہ شریف کا نقشہ ہوتا تھا۔ کیوں کہ جو سالک ہے وہ درود پڑھتے ہوئے مسجد نبوی شریف کا تصور کرے کہ اسے خواب میں بھی اس کی زیارت نصیب ہو سکے۔ تو جو چیز بکثرت آپ کی ان آنکھوں کے تصور میں رہتی ہے، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ تصور آپ کی عقل پہ بھی جمنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے دل کے اندر بھی قرار پکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یار یگانہ ملسی تینوں، اگر خدا کی طلب رکھتے ہو تو یقین کرو اللہ کو تم پالو گے، پہنچ جاؤ گے اس تک۔ یار یگانہ ملسی تینوں، شرط کیا ہے؟ جو سردی بازی لائے ہوں، سچی طلب کے ساتھ اس کی طرف چل۔ اسم اللہ وچ ہو مستانہ، ہو صدا لائے ہوں، نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگائے ہوں۔ آنکھوں میں اللہ کا تصور ہو، آنکھوں میں اللہ کا تصور ہو، آنکھوں میں اللہ کا خیال ہو، اس میں اللہ کا خیال ہو، اور سانسوں میں اللہ کا ذکر ہو۔ آنکھ بھی مولا کی طرف، سانس بھی مولا کی طرف۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہونٹ نہ ہلیں، زبان نہ ہلے، آواز نہ نکلے۔ جب اندر سانس کھینچو تو سانسوں سے ملا کے پڑھو اللہ، اور جب سانس باہر جائے ہونٹ نہ ہلے، زبان نہ ہلے، آواز نہ نکلے، سانسوں سے ملا کے پڑھو ہو اللہ، ہو اللہ، ہو اللہ، ہو۔ آنکھ نال تصور اسم اللہ دے، آنکھوں میں تصور اسم اعظم کا اور سانسوں میں ذکر اسم اعظم کا۔ فرمایا یہ تمہارے لیے وہ رسی بن جائے گی جو تمہیں زمین سے اٹھا کے عرش پہ لے جائے گی، یہ تمہاری طلب کی تکمیل کر دے گی۔ میرے بھائیوں، اصلاحی جماعت کی یہی دعوت ہے کہ آئیں اس ذکر سے، اس تربیت سے اپنے اس اندر کے وجدان اور شعور کو بیدار کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ودیت فرمایا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔